پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کے لیے لہجہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جا سکتا ہے، ورنہ درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش ثقل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پر بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سبحان جی کے روم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آتے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا، کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزنز کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ، میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ گندی بچی، تم جاگ رہی ہو؟ چلو سو جاؤ، صبح بھی کام پر جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پر بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندھے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کے بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی، حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتیں، ہر بات نہیں کر لیتیں، ہر کسی سے نہیں مل لیتیں۔ بہارے نے انگلیوں پہ 3 نکات جلدی جلدی دہرائے، جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان
بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے، مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑنا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبدالرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا تھا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈلیس فون اور حیا کا ناشتے کا واحد جوس چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی سی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سی حال احوال کے بعد وہ بہت چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فقرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے نا۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈز جدیسی کے سرے پر آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے میں رکھتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔